یہ تصور کہ کربلا سے پہلے کفر تھا اور کربلا کے بعد اسلام زندہ ہو گیا، یہ کتنا درست تصور ہے؟ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، یا کربلا سے پہلے اسلام مر گیا تھا؟ دونوں گروہ مسلمان ہیں، صحابہ اکرام ہیں، بات صرف اتنی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد ان کا بیٹا نہیں آ سکتا۔ یہ خلافت نہیں، ملوکیت کی طرف بات جا رہی ہے، یہ ایک سیاسی غلطی ہے، ہم اس کو نہیں چلنے دیں گے۔ کفر کیا ہے؟ نہیں۔ شرک کیا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں کیا۔ ان کی شہادت اس معنی میں ہے کہ وہ اپنی بات سے رجوع کر چکے، اب ان کو گھیر کر مظلومانہ شہید کیا گیا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہوا، ان ظالموں نے وہاں گھیر کر۔ اب اس میں کس کا قصور ہے؟ یزید کا ہے یا عبید اللہ بن زیاد کا ہے یا وہاں کے کوفیوں کا ہے؟ روٹین یہ ہے کہ جس کی حکومت میں ظلم ہوا ہوتا ہے، اس نے حکم دیا ہو یا نہ دیا ہو، اس پر الزام تو آتا ہے جس کی حکومت میں کام ہوا ہے۔ بجائے اس کے کہ لعن طعن کی جائے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ جن ظالموں نے یہ ظلم کیا ہے ان کو غارت کر، ان کو برباد کر۔ وہ عرب کے علم میں یزید ہے تو یزید برباد ہو جائے گا، عبید اللہ بن زیاد ہے تو وہ ہو جائے گا، کوفی ہیں تو وہ ہو جائیں گے۔ نومینیٹ کر کے لعنتیں ڈالو گے تو واپس آ جائیں گی، اگر وہ حقدار نہ ہوا تو واپس آ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص کسی پہ لعنت ڈالتا ہے، وہ لعنت گھومتی رہتی ہے، دیکھتی ہے بندہ تو اس کا حقدار ہی نہیں ہے، وہ واپس لعنت کرنے والے پر آ جاتا ہے۔ فرمایا لعن المسلم کا قتل ہی، جو شخص کسی کو لعنت کہتا ہے گویا اس نے اس کا گھڑا کاٹ دی۔ بلا وجہ بغیر سمجھے لوگوں کو نومینیٹ کر کے لعنتیں نہیں ڈالنی، یہ بہت بڑا ظلم ہوا۔ جس ظالم نے کیا اس پر لعنت ہو۔ قال الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی خالق و مالک ہے، ہم سب اس کی مخلوق ہیں۔ اس نے اپنی بندگی سکھانے کے لیے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ان پر وحی نازل ہوئی۔ جب آپ کی عمر 40 سال تھی تو وحی شروع ہوئی، اور آپ کی وفات پر وحی کا آنا بند ہو گیا۔ اور یہ جو 23 سال کا عرصہ ہے، اس میں بطور قرآن بھی وحی آئی ہے اور بطور سنت بھی وحی آئی ہے۔ یہ ہمارا نصاب ہے جس سے ہمارا پیپر ہوگا۔ اس سے پہلے یا اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہمارا نصاب نہیں ہے۔ اور اچھا بچہ وہ ہوتا ہے جو پہلے اپنا نصاب اچھی طرح یاد کرتا ہے، جب نصاب سے پیپروں سے فارغ ہو جائے تو پھر بسا اوقات ادھر ادھر کی غیر نصابی چیزیں بھی پڑھتا ہے۔ بعض لوگ غلط سلط چیزیں کو ناول پڑھنے لگ جاتے ہیں، لیکن جو طالب علم پیپروں میں ناول پڑھنے لگ جائے وہ ہمیشہ ناکام ہوتا ہے۔ پیپروں میں صرف نصاب پڑھا جاتا ہے، اس پر محنت کی جاتی ہے۔ یہ زندگی موت تک ہمارا پیپر ہے۔ اس میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان، نبیوں، رسولوں، کتابوں، فرشتوں، آخرت، تقدیر پر ایمان، اس کو سیکھیں۔ اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طہارت سیکھیں۔ اس کے بعد تجارت کے اصول، نکاح طلاق کے معاملات سیکھیں۔ اس کے بعد اپنے اخلاق پر زور دیں۔ جو جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں وہ ہمارا نصاب ہے، اس کو سیکھنا ہم پر فرض ہے۔ لیکن جو غیر نصابی چیزیں ہیں
ہم ہمیشہ ان سے پہلو تہی کرتے رہے، ہم بیان نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ لوگوں نے غیر نصاب کو ہی نصاب بنا لیا، وہ وہاں سے شروع کرتے ہیں اور وہیں پر جا کر ختم کرتے ہیں۔ یوٹیوب پر بیٹھ کر اور خطبوں میں اور ادھر ادھر ان کی بات شروع ہی اسلام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کی تاریخ سے شروع ہوتی ہے اور تاریخ پر ہی ختم ہوتی ہے۔ مسلمانوں نے روم فتح کر لیا، ایران فتح کر لیا، یمن فتح کر لیا، مصر فتح کر لیا، وہ ان کو نظر نہیں آتا۔ ان کو صرف یہ نظر آتا ہے کہ صحابہ کرام کی آپس میں چپکلش ہو گئی۔ وہ ایسی مکھیاں ہیں جو جسم پر چلتی رہتی ہے، جہاں پیپ نظر آئے وہاں جا کر بیٹھتی ہے، صحیح سالم جسم کو چھوڑ دیتی ہے، جہاں پیپ ہو وہاں جا کر بیٹھتی ہے۔ ان کو اسلام کے زخم ہی نظر آتے ہیں۔ شیطان نے جو صحابہ کرام میں مختلف قسم کی چپکلشیں شروع کروا دیں، ان کو صرف وہ نظر آتی، وہاں سے شروع ہوتے ہیں وہیں ختم کرتے ہیں۔ ان کے فیصلے 1400 سال بعد بیٹھ کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی کلیئرنس ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے سچا کون تھا، حق پہ کون تھا۔ سارے صحابہ کرام حق پر تھے، ان میں سے کوئی بھی ناحق نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اجتہد الحاکم فاخطأ فلہ اجر واحد فإن اصاب فلہ اجران۔ جب کوئی شخص دل کے خلوص کے ساتھ حق کی طلب چاہتا ہے، صحیح بات اور صحیح موقف کو چاہتا ہے، پھر بھی غلطی کر بیٹھتا ہے، تو وہ ایک اجر سے محروم نہیں ہوتا، اور اگر وہ وہ پوری کوشش اور جد و جہد کے بعد حق کو پا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام نے جو کچھ بھی کیا وہ ڈبل نہیں، کوئی ڈبل اجر کا حقدار ہے، کوئی سنگل اجر کا حقدار ہے، اس لیے کہ سارے ہی مخلص تھے اور سارے ہی بہتر سے بہتر کی کوشش کرتے تھے۔ تو ان واقعات کا بہانہ بنا کر لوگوں پر سب و شتم کوئی ظاہری طور پہ اور کوئی دبے لفظوں میں صحابہ کرام پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، اور ہم ان واقعات کو بیان نہیں کرتے، پھر ان کے پاس جو میڈیم آتا ہے، ان کا میڈیا آتا ہے، اس سے وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے میں نے سوچا کہ یہ واقعہ جو بڑا دلدوز ہے، دل گداز ہے، جس میں حسین بن علی رضی اللہ عنہما شہید ہو گئے، اس کی حقیقی تصویر آپ کے سامنے رکھی جائے۔ پہلی بات تو یہ سمجھو بھائیو، یہ واقعہ آدھی صدی بعد کا واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آدھی صدی بعد کا واقعہ ہے، اور کوئی شخص اس کو نہ سیکھے، نہ پڑھے، نہ غور کرے، اور وہ اس دین کو سیکھ لے جو آسمان سے نبی محمد پر آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس کی کامیابی میں اس واقعے کو نہ سننا، نہ سمجھنا رکاوٹ نہیں بنے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نہیں پوچھے گا کہ تو بتا کہ کربلا میں سچا کون تھا، حق پر کون تھا، باطل پہ کون تھا۔ اس کا اس نصاب سے تعلق نہیں جس میں سے امتحان ہوگا اور کامیابی اور ناکامی ہوگی۔ یہ واقعہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے متعلق ہے۔ ہمیں ان سے اپنی جان سے زیادہ محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت زیادہ محبت ہے، لیکن ان کے بڑے بھائی حسن بن علی سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت ہے۔ ان کا نام کوئی نہیں لے گا،
کبھی کوئی بھائی ہاتھ کھڑا کر کے بتائے کہ آپ نے پوری زندگی میں سنا ہو کہ کسی نے حضرت حسن بن علی پر جمعہ پڑھایا ہو؟ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر درس دیا ہو؟ وہ بھی آل رسول ہیں، ان کی بھی اتنی ہی شان ہے۔ وہ واقعہ غدیر خم میں جو 5 بندے تھے ان میں سے حضرت حسن بھی موجود ہیں رضی اللہ عنہ، مگر ان کے واقعات بیان کرنے سے نہ کسی کو رونا آتا ہے، نہ کوئی آنسو نکلتا ہے، نہ جیب سے پیسہ نکلتا ہے۔ کیا کریں ان کو بیان کر کے؟ بیان تو ان کو کریں جن سے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو اور جیب سے پیسہ نکلے، اور پھر بیان ایسے کریں جیسے کوئی اللہ معاف کرے کسی ٹورنامنٹ کی کمنٹری کر رہا ہوتا ہے۔ اب وہ جا رہے ہیں، اب وہ آ رہے ہیں، جانے سے ان کے قدموں کے نشان زمین پر بن گئے ہیں، ادھر سے ہوا آتی ہے، ہوا ان کے قدموں کے نشان مٹا دیتی ہے، پھر یہ ہو جاتا ہے، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ چند گھنٹوں کا واقعہ کئی دنوں میں ختم نہیں ہوتا۔ ایک طرف حکمران وقت کی فوج ہے اور ایک طرف وہ چند لوگ ہیں، پاک باز لوگ ہیں۔ کتنے ایک دن لگ گئے ہوں گے؟ کوئی مقابلہ ہے؟ لیکن یہ قصہ گو اس واقعے کو ختم ہونے نہیں دیتے۔ یہ 1 نمبر کیسٹ ہے، یہ 10 نمبر کیسٹ ہے، یہ 20 نمبر کیسٹ ہے۔ واقعہ ان کا سنو، ترس ان پر کھاؤ اور جیب میرے لیے خالی۔ جتنے آنسو بہیں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا کہ ان کے علاوہ کوئی اور شخصیت اس منصب کے لائق نہیں تھی، ان کا ہی حق تھا۔ وہ خلیفہ رسول سچے حقیقی ہیں، داماد مصطفیٰ بھی ہیں، ان کی شان اتنی زیادہ ہے کہ وہ چلتے ہوئے بیان نہیں ہو سکتی۔ وہ جنتی ہیں۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما شام کے گورنر ہیں حضرت عثمان کی طرف سے۔ انہوں نے کہا کہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ دارالخلافہ میں اپنے گھر آدھی دنیا سے زیادہ بڑے علاقے کا خلیفہ شہید ہو جائے اور اکیلا ہی شہید ہو جائے۔ اللہ بچائے کسی جماعت کا قائد ہو یا کوئی ایم این اے ایم پی ہو، اس پر حملہ ہو تو کہتے ہیں جی وہ بچ گیا، گارڈ مارے گئے، یا وہ بھی گیا اور ساتھ اتنے لوگ بھی گئے۔ لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ اکیلا ہی گیا۔ گھر میں بیت الخلافہ میں اکیلا امیر المومنین کیسے شہید ہو گیا؟ میرا وہ بھائی ہے، میں تو ان کا بدلہ مانگتا ہوں، مجھے ان کا قصاص چاہیے۔ یہاں سے چپکل شروع ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بھائی جن لوگوں نے ان کو شہید کیا ہے ان کے پیچھے بڑے بڑے قبائل ہیں، میری ہمت نہیں کہ سانس لینے کی، آپ میرے ساتھ ملو، میرا بازو مضبوط کرو، ہم دونوں مل کر ان سے قصاص لیں گے۔ وہ کہتے ہیں جی نہیں، پہلے آپ قصاص لیں پھر میں آپ کی بیعت کروں گا۔ یہ جو بلوائی تھے یہی خارجی تھے جو حضرت عثمان کو واجب القتل سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے ابھارا، کہا کہ حضرت معاویہ بیعت نہیں کرتے تو ان پر حملہ کرنا چاہیے۔ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کی بیعت کی تھی۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کی بیعت کی ہوئی تھی۔
لوگ دور دور سے ان کو کہتے ہیں تم حکومت میں بیٹھے ہو، طلحہ زبیر تم حکومت میں بیٹھے ہو اور امیر المومنین کا قصاص نہیں ہو رہا، کیا کر رہے ہو تم حکومت میں بیٹھ کر؟ حضرت طلحہ زبیر کہتے ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین قصاص لینا چاہیے، وہ کہتے ہیں میں کمزور ہوں کیسے لوں؟ بات سچی ہے۔ حضرت طلحہ اور زبیر نے ایک پلان بنایا کہ ہم جاتے ہیں حرمین، چونکہ دارالحکومت کوفہ تھا عراق، ہم وہاں سے حرمین جاتے ہیں، وہاں سے لوگوں کو جمع کر کے لاتے ہیں اور لا کر کے امیر المومنین کو پیش کرتے ہیں، اگر معاویہ نہیں آ رہے تو یہ ہم اتنا بڑا لشکر لے آئے ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں اور قصاص لے لیں، جب وہ قصاص لے لیں گے تو حضرت معاویہ بھی آ جائیں گے، امت ایک ہو جائے گی۔ حضرت طلحہ اور زبیر اور ہماری اماں عائشہ رضی اللہ عنہا انہوں نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، لا کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا کر دیا، کہا یہ آپ کا لشکر ہے، آپ کہتے تھے میں کمزور ہوں، یہ آپ کو مضبوط کرنے آئے ہیں، آپ اپنے آپ کو مضبوط کرو، قصاص لو، اور جب آپ قصاص لے لیں گے تو پھر ہم دباؤ ڈالیں گے حضرت معاویہ پر، ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، وہ بھی بیعت کر لیں گے، امت اسلامیہ ایک ہو جائے گی۔ یہ بلوائی خارجی کہنے لگے لو یہ تو ہمارا بندوبست ہو رہا ہے، یہ سب ایک ہو گئے تو قصاص کن سے ہوگا؟ ہم سے ہوگا۔ دونوں لشکروں میں رات کے وقت گھسے اور فائرنگ شروع کر دی۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں یہ تو کہہ رہے تھے کہ تیرے لیے لشکر لے کر آئے ہیں اور یہ مجھے مارنے لگ گئے ہیں۔ حضرت طلحہ اور زبیر کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بتا کر آئے کہ ہم آپ کے لیے آئے ہیں اور اب ہم پر حملہ شروع کر دیا ہے۔ کمیونیکیشن تھا نہیں اور شدت اتنی تھی حملے میں کہ وہ ناشیں گرنی شروع ہو گئیں اور حضرت طلحہ بھی شہید ہو گئے، حضرت زبیر بھی شہید ہو گئے۔ اس کو جنگ جمل کہتے ہیں، یہ خارجیوں نے لڑوائی تھی۔ پھر کہنے لگے معاویہ ہم نہیں کر رہے، بیعت نہیں کر رہے، ان پر حملہ کرنا ہے۔ ان پر حملہ کیا، اس کو میدان صفین کہتے ہیں۔ حملہ کیا، انہوں نے آگے سے قرآن اٹھا لیا، کہنے لگے ہم فیصلہ چاہتے ہیں، مذاکرات چاہتے ہیں، لڑائی نہیں چاہتے۔ اب یہ تو لڑوا کر کے چاہ رہے تھے کہ ہماری باری نہ آئے، یہ آپس میں لڑتے رہیں۔ جب انہوں نے صلح کا پتہ پھینک دیا تو خارجی سمجھے کہ اب پھر ہماری باری آئے گی، یہ پھر صلح ہو جائے گی۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑا اور کہا دیکھو حضرت معاویہ نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا نام پیش کیا، حضرت علی نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا نام پیش کیا، کہا یہ دونوں فیصلہ کریں گے۔ کیا فیصلہ کریں گے؟ قصاص کیسے ہوگا، پھر بیعت کیسے ہوگی، ترتیب کیا ہوگی۔ انہوں نے جب دیکھا یہ پھر ہمارے ہی قصاص کے گرد گھوم رہے ہیں، حضرت علی کا ساتھ چھوڑ کر سائڈ پر ہوئے، کہنے لگے اللہ فرماتے حکم اللہ کا چلے گا، اے علی آپ کہتے ہو یہ دو بندوں کا چلے گا؟ نعوذ باللہ آپ نے شرک کر لیا، نعوذ باللہ آپ نے کفر کر لیا، نعوذ باللہ آپ کے سارے ساتھی کافر ہو گئے۔ یہ خارجی ہیں، اس کو جنگ صفین کہتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی ان خارجیوں نے ایک پارٹی بھیجی شہید کرنے کے لیے، حضرت معاویہ کی طرف بھی بھیجی۔ حضرت معاویہ کی طرف جو گئے وہ ناکام ہوئے اور جو حضرت علی کی طرف بھیجے تھے انہوں نے حضرت علی کو شہید کر دیا رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا گیا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 6 مہینے خلافت کی۔ اس کے بعد حضرت معاویہ کو کہا بھائی خلافت آپ لے لو، مجھے نبی کی امت دو نظر آتی، اچھی نہیں لگتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے یصلح اللہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں حسن کے ذریعے اللہ تعالیٰ صلح کروائے گا۔
بہت مشکل کام ہے یہ. ایک سیاسی جماعت دو ہو جائے نا تو دو صدر، دو جنرل سیکرٹری، دو اگر وہ صدر آپس میں مل بیٹھے نا کہ ہم ایک ہو جائیں تو جنرل سیکرٹری کہتا میں کہاں جاؤں گا، تم تو اپنی قربانی دے رہے ہو، میں کدھر جاؤں گا. چھوٹی چھوٹی جماعتیں، دینی جماعتیں دو ہو جائیں تو ایک ہونے میں اگر بڑے مان بھی جائیں تو نیچے والے رکاوٹ بن جاتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی، اور حضرت حسین سے کہا چل تو بھی بیعت کر. انہوں نے بھی کی. امت ایک ہو گئی. دوبارہ فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا. پھر جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہونے لگے تو انہوں نے مشورہ کیا کہ اگر اسی طرح میں اس کو لوگوں پر چھوڑ دوں گا تو اختلاف دوبارہ آ سکتا ہے. ہم نے جو سفر کیا ہے اب تک، جو امت نے تکلیف اٹھائی ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ تکلیف دوبارہ آئے. اس لیے ابھی فیصلہ کرو کہ میرے بعد کون ہوگا. ساتھیوں سے مشورہ کیا. مشورے میں آیا کہ یزید بن معاویہ کو خلیفہ بنایا جائے. اور نہ صرف مشورہ ہی آیا بلکہ بہت زیادہ، بعض روایتوں میں تقریباً 60 صحابہ کرام نے اس کی بیعت کر لی. یزید بن معاویہ کی بیعت ہو گئی. جب حضرت معاویہ فوت ہوتے ہیں اس وقت یزید وہاں موجود نہیں تھا. ایک دو دن کے بعد آیا، قبر پر جنازہ پڑا ہے. یہ بھی ایک موقع تھا کہ اس وقت تو کچھ جبر ہو رہا تھا، تو اب تو وہ ہے نہیں تو اپن کسی اور کو خلیفہ بنا لیتے ہیں. کسی نے ایسا نہیں کیا. عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، نعمان بن بشیر، عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ بڑے بڑے صحابہ کرام جن کے نام آتے ہیں، اور باقی بھی انہوں نے ان کی بیعت کر لی. بیعت تو پہلے ہو چکی تھی، وفات بعد میں ہوئی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی. اب جو گورنر جہاں جہاں تھے انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں اعلان کیا کہ حضرت معاویہ شہید فوت ہو گئے ہیں، اور حضرت معاویہ کے بعد یزید کی بیعت سب ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو، یہی قاعدہ ہے. تو سب نے بیعت کی. جنہوں نے انکار کیا دل میں ان کا تو پتہ نہیں، جنہوں نے علل اعلان انکار کیا بیعت کرنے سے وہ دو ہیں. ایک عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اور ایک حسین بن علی رضی اللہ عنہما. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما انہوں نے مکہ اور مدینہ میں حکومت بنا لی. مکہ اور مدینہ میں حکومت بنا لی. یزید کے گورنر کو وہاں سے نکال دیا، اور جو حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما ہیں انہوں نے کہا کہ چونکہ میرے والد کوفہ میں ان کا دارالحکومت تھا اور وہاں ان کے وفادار زیادہ ہیں، میں وہاں چلا جاتا ہوں، میں وہاں حکومت بنا لیتا ہوں. مدینہ کے گورنر عمر بن سعید نے کہا کہ آپ بیعت کریں میرے ہاتھ پر یزید کے لیے. انہوں نے کہا کہ میں اس پہ غور کرتا ہوں. وہاں سے راتوں رات نکلے، مکہ آ گئے، مدینہ سے مکہ آ گئے. مکہ آنے کے بعد وہاں سے عراق کوفہ جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ خط بہت آئے ہوئے تھے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو خلیفہ بناتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا، کہا بھائی آپ یہ کام نہ کریں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے منع کیا، کہا بھائی یہ کام نہ کریں، اگر آپ کے گھوڑے کے سامنے لیٹ جانے سے آپ رک سکتے ہوں تو میں لیٹنے کے لیے تیار ہوں. ان کا اپنا حقیقی بھائی محمد بن حنفیہ، انہوں نے کہا بھائی آپ وہاں مت جائیں، یہ کام نہ کریں، آپ پہاڑوں میں نکل جائیں، اپنا ایمان بچا لیں، مجھے بہت خطرہ ہے آپ کی جان کا.
جتنے لوگ ملے سب نے منع کیا، کہنے لگے میں نے تو جانے کا عزم کیا ہوا ہے، یہ دیکھیں ہزاروں لوگوں کے خط ہیں وہ میرے انتظار کر رہے ہیں۔ جب سب لوگوں نے اصرار کیا تو کہنے لگے کہ پھر میں آپ کی بات مانتے ہوئے، آپ کہتے ہیں کوفے والے وفادار نہیں ہوتے، تو میں حضرت مسلم بن عقیل بن ابی طالب اپنے کزن کو بھیجتا ہوں، وہ جا کر کے مجھے وہاں کی رپورٹ پیش کریں، پھر اس کے مطابق فیصلہ کر لیں گے۔ مسلم بن عقیل ان کو بھیجا گیا، وہ گئے، ان کا والہانہ استقبال ہوا۔ اس وقت عراق کے گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ تھے، صحابی تھے، آل رسول کے قدردان تھے، ان کو پتہ تھا کیا ہو رہا ہے، پر انہوں نے تنبیہ کی یہ کام نہ کرو، مگر سختی نہیں کی۔ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو نرمی کا برتاؤ کر رہے ہیں، اس سے تو فتنہ بڑھ سکتا ہے، انہوں نے گورنر چینج کر دیا، عبید اللہ بن زیاد کو وہاں کا گورنر بنا دیا، نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا۔ انہوں نے سختی کی، جن لوگوں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا تھا وہ سارے بھاگ گئے، اور مسلم بن عقیل کو وہاں شہید کر دیا گیا، مگر وہ اپنی شہادت سے پہلے خط لکھ چکے تھے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو کہ آپ آ جائیں، حالات واقعی ایسے ہیں جیسے آپ کے خط بتا رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا میرا گھیرا تنگ ہو گیا تو انہوں نے جلدی جلدی کسی کو پیغام دیا کہ پیغام پہنچا دو کہ حالات اچھے نہیں ہیں، آپ مت آئیے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ یزید کے ساتھ 10 صحابہ کرام کی بیعت ہے، اور وہ سب مسلمان ہیں۔ یہ تصور کہ کربلا سے پہلے کفر تھا اور کربلا کے بعد اسلام زندہ ہو گیا، یہ کتنا درست تصور ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، یا کربلا سے پہلے اسلام مر گیا تھا؟ دونوں گروہ مسلمان ہیں، صحابہ اکرام ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد ان کا بیٹا نہیں آ سکتا، یہ خلافت نہیں، ملوکیت کی طرف بات جا رہی ہے، یہ ایک سیاسی غلطی ہے، ہم اس کو نہیں چلنے دیں گے۔ کفر کیا ہے؟ نہیں۔ شرک کیا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں کیا۔ بیٹے کے باپ کے بعد بیٹا آ گیا ہے، یہ روش اچھی نہیں۔ جو زیادہ سینئر ہو اس کو بنانا چاہیے تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے سب سے مشورہ کیا، مشورے میں لا کر کے میں نے ایسا کیا۔ وہ بھی سچے ہیں، یہ بھی سچے ہیں۔ کمیونیکیشن گیپ ہے، کبھی کی بار کسی کا آنا جانا ہے، ان کو کیا پتا وہاں کیا حالات چل رہے ہیں۔ اسلام کربلا سے پہلے بھی زندہ تھا، اسلام کربلا کے بعد بھی زندہ ہے، لیکن ایک بہت بڑا نقصان ہوا کہ حسین بن علی اور ان کے ساتھی وہاں شہید کر دیے گئے۔ بہت بڑا نقصان ہوا، بہت بڑا ظلم ہوا۔ تو عزیز بھائیوں اور بہنوں، نیت کیا ہے؟ خلافت تو خود دے دی تھی معاویہ رضی اللہ عنہ کو، خلافت کی چاہت نہیں، خلافت تو خود دے دی تھی۔ آل رسول کو خلافت کی چاہت نہیں، وہ اس سیاسی غلطی کی اصلاح چاہتے ہیں کہ باپ کے بعد بیٹا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ کفر اسلام کا مارکا تھا تو صحابہ کرام ساتھ کیوں نہیں گئے؟ ان کے قافلے میں کسی ایک صحابی کا نام بتا دیں جو ان کے خاندان کے علاوہ ہو۔ خود محمد بن حنفیہ نہیں گئے جو ان کے حقیقی بھائی ہیں،
اگر کفر اسلام کا مارک ہے تو ان کو کیوں روک رہے ہیں کہ آپ مت جاؤ وہاں؟ کیا کفر اسلام کے مارکے سے لوگوں کو روکا جاتا ہے؟ صرف سیاسی غلطی کی اصلاح مقصود تھی. گھر سے نکل کھڑے ہوئے، مسلم بن عقیل کی رپورٹ کے مطابق آگے پہنچے. راستے میں فرزدق ملا، شاعر تھا. کہنے لگے ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں پر تلواریں آپ کے خلاف ہیں، آپ وہاں مت جائیں. آگے گئے تو حر بن یزید ملا. اس نے کہا کہ میں آپ کو وہاں جانے سے منع کرتا ہوں، میں وہیں سے آ رہا ہوں. ان پر کسی قسم کی کوئی وفا کی امید نہیں کی جا سکتی. پھر وہ بندہ بھی آ گیا جس کو حضرت مسلم بن عقیل نے بھیجا تھا. اس نے آ کر رپورٹ دی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، حالات بڑے خراب ہیں، آپ وہاں مت جائیں. حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے وہاں سے واپسی کا ارادہ کر لیا کہ میں جس غلطی کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں وہ ممکن نہیں. جب مقصد ممکن نہیں تو پھر جانے کا فائدہ نہیں ہے. اب مسلم بن عقیل کے بھائی لوگ کہنے لگے کہ ہمارا بھائی شہید ہو گیا ہے، آپ نہ جائیں ہم تو جائیں گے. وہ کہنے لگے میرے بھیجنے پہ شہید ہوا اور میں نہ جاؤں اور آپ جائیں، لا خیر فی حیات بعدکم، پھر تمہارے بعد میرے جینے کا فائدہ کیا ہے؟ اب دیکھو، پہلے چلے ہیں سیاسی غلطی کی اصلاح کے لیے، یہاں سے ایلیمنٹ شامل ہو گیا ہے بھائی کے انتقام کا. آگے گئے، نقشے پر دیکھو، نکلے ہیں مکہ سے، جا رہے ہیں کوفہ، اور کربلا مکہ کوفہ روڈ پر نہیں ہے، کربلا کوفہ شام روڈ پر ہے. وہ کوفہ گئے ہی نہیں، وہاں پہ سخت کرفیو تھا، ادھر نہیں گئے. وہاں جا کر حالات بتاتے ہیں کہ اب تو کوئی شکل باقی نہیں ہے، واپسی بھی مشکل ہے، گھیرا کر لیا گیا ہے. اب ایک ہی طرف ممکن ہے کہ ہم شام یزید کے پاس چلے جائیں، عافیت اگر مل سکتی تو وہیں سے، اور کہیں نہیں ہے. وہاں سے بائی پاس باہر سے ہی وہ شام کی طرف مڑے ہیں، ادھر کربلا آتا ہے. ادھر حکمران کی عبید اللہ بن زیاد کی فوج پہنچی ہے، اور وہ کوفی پہنچے ہیں جنہوں نے خط لکھے تھے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ خط حکمرانوں کے پاس چلے گئے تو ایک ایک کر کے ان کو مارا جائے گا، اس لیے ان کا یزید کو ملنا ہماری موت ہے، ان کو ان کے ساتھ نہ ملنے دیا جائے. انہوں نے وہاں 3 چیزیں پیش کی. تمام تاریخ دان یہ لکھتے ہیں، نمبر 1، میں واپس مکہ چلا جاتا ہوں. نمبر 2، مجھے عالم اسلام کے محاذوں پر بھیج دو، میں کافروں سے لڑتا ہوا شہید ہونا چاہتا ہوں. نمبر 3، مجھے شام یزید کے پاس جانے دو، پھر میں جانوں اور وہ جانے. اور بعض راویوں نے لکھا ہے میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھنا چاہتا ہوں. اگر یہ کفر اسلام کا مارکا تھا تو پھر وہ سرحدوں کے کفر اسلام کے مارکے کی طرف کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ اور وہ سمجھتے تھے کہ اس غلطی کی اصلاح اب ممکن نہیں. کفر اسلام کے مارکے سے اللہ کے شیر کا بچہ واپس نہیں جا سکتا. وہ کہہ رہے میں واپس چلا جاتا ہوں. اور جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں اصلاح کی کوئی شکل نہیں، جتنے لوگ ادھر ہیں یہ سب سے بڑے ظالم ہیں، ان کی نسبت میرا شام میں جانا بہتر ہے. کوئی وہاں نرم گوچھا سمجھ میں آیا تو اسی لیے وہ شام جانے کی چاہت کر رہے ہیں. مگر ان ظالموں نے ان کو گھیرا،
نہ ادھر جانے دیا، نہ واپس جانے دیا، نہ شام جانے دیا، اور وہاں گھیر کر ان کو شہید کر دیا۔ وہ چند لوگ تھے اور علاقے کی ساری فوج اور عوام، وہ جن کے خط تھے اور جو اپنے آپ کو اپنے بقا کی جنگ لڑنا چاہتے تھے، وہ بہت زیادہ تھے۔ اس مارکے میں کوئی چند گھنٹے لگے ہوں گے، یہ بہت بڑا اور دنوں کا مارکا نہیں تھا۔ ان کی شہادت اس معنی میں ہے کہ وہ اپنی بات سے رجوع کر چکے، اب ان کو گھیر کر مظلومانہ شہید کیا گیا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہوا، اور ان کی شان اتنی بلند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ میری خوشبو ہیں، حسن اور حسین میری خوشبو ہیں۔ ان سے بہت پیار کرتے تھے، ان کا بہت مقام ہے، ان کی بڑی شان ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے جس پہ بات کی جا سکتی ہے۔ ان ظالموں نے وہاں گھیر کر، اب اس میں کس کا قصور ہے؟ یزید کا ہے یا عبید اللہ بن زیاد کا ہے یا وہاں کے کوفیوں کا ہے؟ روٹین یہ ہے کہ جس کی حکومت میں ظلم ہوا ہوتا ہے، اس نے حکم دیا ہو یا نہ دیا ہو، اس پر الزام تو آتا ہے جس کی حکومت میں کام ہوا ہے۔ لیکن بجائے اس کے کہ لان تان کی جائے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ جن ظالموں نے یہ ظلم کیا ہے ان کو غارت کر، ان کو برباد کر۔ وہ عرب کے علم میں یزید ہے تو یزید برباد ہو جائے گا، عبید اللہ بن زیاد ہے تو وہ ہو جائے گا، کوفی ہیں تو وہ ہو جائیں گے۔ نومینیٹ کر کے لانتیں ڈالو گے تو واپس آ جائیں گی، اگر وہ حقدار نہ ہوا تو واپس آ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص کسی پہ لعنت ڈالتا ہے، وہ لعنت گھومتی رہتی ہے، دیکھتی ہے بندہ تو اس کا حقدار ہی نہیں ہے، وہ واپس لعنت کرنے والے پر آ جاتی ہے۔ فرمایا لعن المسلم کا قتل ہی، جو شخص کسی کو لعنت کہتا ہے گویا اس نے اس کا گلا کاٹ دیا ہے۔ بلا وجہ بغیر سمجھے لوگوں کو نومینیٹ کر کے لعنتیں نہیں ڈالنی۔ یہ بہت بڑا ظلم ہوا، جس ظالم نے کیا اس پر لعنت ہو، جس ظالم نے کیا وہ غارت ہو، اور کس نے کیا یہ میرا رب جانتا ہے۔ لیکن یاد رکھو یہ واقعہ جتنا بھی دلگداز ہے، جتنا بھی اندوہناک ہے، بہرحال جو اس کو نہ سمجھے نہ پڑھے اس کے دین کا کوئی نقصان نہیں۔ ہمارا واجب یہ ہے جو آسمان سے وحی نازل ہوئی، جو دین نازل ہوا، اس کو سیکھیں سکھائیں۔ کوئی پوچھتا ہے جی یہ بتاؤ کہ وہ عمار بن یاسر کو کس نے شہید کیا رضی اللہ عنہ؟ کوئی کہتا ہے جی یزید کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ نہیں ہے، یہ ہمارے نصاب کا حصہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا نصاب وہ ہے جو آسمان سے وحی آئی ہے۔ جو بھی آپ کو اس میں الجھاتا ہے وہ آپ کو ڈی ٹریک کرتا ہے، وہ آپ کو گمراہ کرتا ہے۔ ہمارا نصاب وحی ہے، اس کو سیکھو سکھاؤ، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ تمہیں تو واقعہ کربلا ہی نہیں آتا، تم جنت میں کیسے جا سکتے ہو؟ اللہ نہیں کہے گا آپ سے۔ میں نے کیوں بیان کیا ہے؟ اس لیے کہ لوگ اس کو غلط بیان کر کے اس سے اپنے مقاصد نکالتے اور صحابہ کرام پہ تان و تشنیع کرتے ہیں، تاکہ صحیح بات سمجھ آ جائے، تاکہ لوگوں کو اصل مسئلہ سمجھ آ جائے اور ان کے نرگے اور ان کے گھیرے سے نکلیں اور اپنے عقائد برباد نہ کریں۔ ورنہ ہم قطعاً آپ کو غیر نصابی باتیں بتانے کے قائل نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ واللہ عالم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔